معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین خواتین اسلام، آج ہم اس مختصر سے خطبے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ یقیناً عام طور پر مسلم معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ مثلاً گھروں کی صفائی ہوتی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے طرح طرح کے آئٹم اور طرح طرح کی چیزوں کے حوالے سے پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کھجوریں لانا ہے، رمضان آ رہا ہے، فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ تمام تیاریاں مسلم معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں اس طرح کی تیاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے تیاریوں میں دیکھیں تو پھر آخری عشرہ جیسے ہی آتا ہے، شاپنگ میں تیاری چلنے لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ عید میں کس کس طرح کے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور سے اس مہینے میں ہم دیکھیں تو ہر دن کی ایک ہماری شیڈول بنی رہتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے کہ افطاری میں یہ چیزیں بننی چاہیے، سحری میں یہ چیزیں بننی چاہیے، اور اس طرح سے گویا کہ ہم اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیے۔ وقت کی ناقدری اس طرح سے ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگوں کو 20 سالہ رمضان ملا ہے، تب بھی جہاں تھے وہیں پہ ہیں۔ کسی کو 30 سال تک رمضان ملا ہے تو کسی کو 40 اور 50 سال تک رمضان ملا ہے، لیکن تب بھی ہمارے درمیان تبدیلیاں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے حوالے سے تیاری رمضان کے مہینے میں کرنی چاہیے، ان چیزوں میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ہم ان چیزوں کے حوالے سے تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے تیاری ہماری ہو رہی ہے جو چیزیں ہمیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ معزز حاضرین، یقیناً یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا ادراک ہمارے ذہن و قلوب میں ہونی چاہیے۔ اس مہینے کی فضائل و مناقب ہمارے ذہن و دماغ میں ہونے چاہیے، اور اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ تبھی جا کر کے ہم اس مہینے کی حقیقی معنوں میں جن باتوں کے اوپر ہمیں تیاری کرنی چاہیے، انہی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کرنے میں لگیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے قدر و قیمت کو جانیں۔ یقیناً بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اس مہینے کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پائے، اسی لیے 20 سال، 30 سال، 40 اور 50 سال تک کی زندگی گزر گئی، لیکن ان میں تبدیلیاں نہیں دیکھنے کو ملی۔ رمضان کے بعد جو اعمال اور جو حرکتیں انسان کی پہلے تھی، اسی طریقے سے رمضان گزارنے کے بعد اس مہینے کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیتی مہینہ بنایا ہے، ہمارے زندگی کو تبدیل کرنے کا مہینہ بنایا ہے، دنیا و آخرت کو سنوارنے کا مہینہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سنواریں گے کیا؟ جہاں تھے وہیں پہ نظر آتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے معزز سامعین، یہاں تک ہم میں سے مسلمانوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو دنوں کی پابندی ہے، رمضان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور کھانا حرام قرار دیا ہے، پینا حرام قرار دیا ہے، اور بیوی سے ملنا حرام قرار دیا ہے، اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے تو رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی افطاری کے بعد جہاں ہم بیڑی اور سگریٹ پھونکنے میں اپنی عادت رہتی ہے، فوراً سے اس کی طلب اور تڑپ لگ جاتی ہے۔ جو آدمی ان چیزوں کے حوالے سے لگا ہوا ہے منشیات کے استعمال میں، وہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو باز نہیں رکھ پاتا ہے۔ صرف دن میں روزے کی حالت میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ
جو ہے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو رات میں جو لوگ جو ہے گٹکا کھانے والے تھے وہ گٹکے میں شروع ہو جاتے ہیں، جو لوگ بیڑی اور سگریٹ پھونکنے والے تھے وہ بیڑی اور سگریٹ پھونکنے لگتے ہیں، اور جو لوگ گول اور تمباکو اور دیگر اس طرح کے منشیات کا استعمال کرنے والے تھے ایسے لوگ وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ سحری اگر آدھا گھنٹہ پہلے کر لیے ہیں انہوں نے، یا 1 گھنٹہ پہلے ہی انہوں نے سحری کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں تب بھی جو ہے گٹکا کھانے والے گٹکا کھا لیتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، لاسٹ میں منہ جو ہے صاف کر لیں گے اور اس طریقے سے پانی پی لیں گے۔ سگریٹ پینے والے تب بھی نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہماری تربیت ہو رہی ہے صحیح معنوں میں کہ رمضان میں جس طرح سے ہماری تربیت ہونی چاہیے اور جس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنی چاہیے، کیا ہماری تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ یقیناً نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہم رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پائے، ہم رمضان کے مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ جو عظیم الشان مہینہ ہمیں اپنے آپ کو دنیا و آخرت جو ہے بنانے کے لیے آیا ہے، تو یہ اس چیز کو ہم نے نہیں سمجھ پایا۔ معزز سامعین کرام، اس حوالے سے پہلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوال کیا ہے کہ ایک عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم پر روزہ لازم ہے، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث رمضان کے ادراک کے حوالے سے، معزز سامعین، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر کے ایک ہی وقت میں دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دونوں اعمال میں لگ گئے، اس میں سے ایک زیادہ عمل کرنے والا تھا اور ایک کم عمل کرنے والا تھا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص شہادت کی موت میں انتقال کر گیا، جبکہ دوسرا شخص کم عمل کرنے والا تھا۔ وہ آدمی اس آدمی کے 1 سال بعد انتقال کرتا ہے، عام موت ہوتی ہے اس کی۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوں اور وہ دونوں آدمی جو بیک وقت اسلام قبول کیے تھے وہ بھی میرے سامنے ہیں۔ اندر سے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر کے اس شخص کو جنت میں داخلہ کروا دیتا ہے کہ جو کم عمل کرنے والا تھا اور جو عام موت جس کی ہوئی تھی۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد پھر فرشتہ آتا ہے اور شہادت کی موت پانے والے اور زیادہ عمل کرنے والے شخص کو پھر اندر بلا لیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آتا ہے اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ لوٹ جائیے، آپ کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، تعجب کا اظہار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا، انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچی۔ تعجب اس بات سے تھی کہ ایک آدمی شہادت کی موت پایا، اس کے باوجود وہ جنت میں بعد میں کیوں گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو ہے کم عمل کرنے والا تھا، عام موت ہوئی تب بھی وہ جنت میں پہلے کیوں بلایا گیا؟ یہ تعجب کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ بتاؤ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوا کم عمل کرنے والا تھا، وہ 1 سال بعد جو ہے اس شہادت پانے والے کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا؟ لوگوں نے کہا، قالوا بلا، ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ایسا ہی تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، کہ اس نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھتے رہا اور اتنے سجدہ کیے۔ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض،
پھر ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا درجے کا فاصلہ ہو گیا، وہ آدمی رمضان کو پانے کی وجہ سے اور سال بھر عبادت کرنے کی وجہ سے، سال بھر جو ہے سجدے کرنے کی وجہ سے، نماز میں پابندی کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ شہادت کی موت پانے والے سے بھی اس قدر بلند ہو گیا کہ جیسے آسمان و زمین کے درمیان کی دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ رمضان کا مہینہ پانا اور رمضان کے مہینے میں حقیقی معنوں میں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، صوم و صلات کی پابندی کرنا انسان کو شہادت کی موت سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے۔ تو ہم کیا خوش نصیب نہیں ہیں؟ ہم نے رمضان کے مہینے کو پایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عزم مصمم کر لیں، ارادے میں پختگی لائیں کہ اس سال جو ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے بندے بن جائیں گے، حقیقی معنوں میں صوم و صلات کے پابند بن جائیں گے، پوری زندگی بھر جو ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ ارادہ اور جو ہے عزم کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ہر رات ایک فرشتہ پکارنے لگتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے متلاشی، اے خیر کو چاہنے والے، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی اور خیر کے طلبکار، تم آ جاؤ، آگے آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والے تم رک جاؤ اپنے برائی سے۔ یہ فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت کی بھی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خیر کی طرف لگ جانا چاہیے۔ اللہ کی تبارک و تعالیٰ یہ نظام رکھا ہے کہ رمضان کے ہر رات میں ایک فرشتہ یہ پکار رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو خیر کی طرف آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اسلاف کی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح سے جن کی زندگی مثالی زندگی اور نمونہ والی زندگی رہی، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ یقیناً ایسے موقع پر معزز حاضرین، پچھلی تمام گناہوں سے ہمیں معافی مانگ کر کے، توبۃ النصوحہ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھ لیے تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت سمجھ جائے گی، لیکن اگر ہم نے آگے نہیں بڑھا تو ایسی صورت میں ہمارے لیے خسارہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور یہی بات سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، رغم انف رجل، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کون شخص؟ دخل علیہ رمضان، کہ جس کے اوپر رمضان داخل ہوا، ثم انسلخ، اور جیسے داخل ہوا ویسے نکل بھی گیا۔ رمضان تو ہر سال آتا ہے، یہ جو دن رات کا چلنا یہ رکتا نہیں ہے، وہ برابر سے چلتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم رمضان سے ملنے کے لیے، رمضان سے جو ہے آگے بڑھ کر کے رمضان کو جو ہے ویلکم کرنے کے لیے اور رمضان میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور ثم انسلخ، پھر رمضان بھی گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی۔ یعنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا آدمی، رمضان بھی آیا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ اہل علم نے لکھا ہے معزز سامعین کرام کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری تمام گناہوں کو دھل سکتی ہے اور اسی طریقے سے ایک انسان کو بنا سکتی ہے جس طریقے سے ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے بغیر کسی گناہ کے، کوئی گناہ نہیں تھے۔ یہ بات صرف جو ہے
حج کے لیے جو نصوص میں آیا ہے صرف حج کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر ہم سچی توبہ کر کے جو ہے رمضان کے مہینے میں صحیح معنوں میں رمضان کے دن و رات کو گزارتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جو ہے ایک خیر کا باعث بن سکتا ہے، تمام گناہوں کو دھل سکتا ہے یہ رمضان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور نیکی کی امید لے کر کے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، نیکیوں کی امید لے کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑا رہا۔ ایسے جو ہے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک پارے جو پڑھی جاتی ہے قیام اللیل میں، اور اس رات کی نماز جو ہوتی ہے اس کی خصوصیت اور اس کی تزئین اور اس کی خوبصورتی اسی میں رکھی گئی ہے کہ لمبا قیام کیا جائے۔ جی ہاں، لمبا قیام کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلی تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے چند اعمال کے حوالے سے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ ہمیں رمضان میں کیسی زندگی گزارنی ہے، کون کون سی تبدیلیاں اپنے اندر کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اور دلوں کی پاکی یہ ہمیں رمضان میں مستفید ہونے کا بھرپور موقع دے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے دلوں کی پاکی کریں گے اور پاکی صفائی کا خیال رکھیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو دھلیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے یہ جو ہے اخلاص، للہیت اپنے اندر لانی ہے، تمام امور کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ معزز حاضرین، تمام امور کو، تمام نیکیوں کے کاموں کو، تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے دل کا کردار اتنا بڑا کردار ہے کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست رہا، اگر وہ صحیح رہا پورا جسم کے سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس کے تابع پورے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور پورے جسم چلتے ہیں۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا دلوں کی صفائی پاکی جو ہے ضروری ہے اور اپنے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرنی ہے۔ دوسرا عمل جو ہمیں کرنی ہے، تمام امور کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دینا ہے، اس لیے کہ سنت رسول کے مطابق اگر ہمارے اعمال نہ ہوئے تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری شریعت میں موجود نہیں، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل جو ہے قابل رد ہے، اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، لہذا سنت رسول کی جب بات آئی تو ایسی صورت میں سنت رسول کے مطابق ہم اسی وقت سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں اور سارے کام کو کر سکتے ہیں، ساری عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں جب سنت رسول کا ادراک ہوگا، سنت رسول کی جانکاری ہوگی۔ لہذا رمضان آیا ہے، رمضان کے مسائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے، افطاری کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، سحری کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے جتنے سارے مسائل ہیں تمام مسائل کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے ہم رمضان کے ایام کو سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ معزز سامعین، تیسرا کام جو کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، کہ اے اللہ مجھے توفیق دے تیرا ذکر کرنے کا اور تیرا شکر کرنے کا اور حسن عبادت کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا ہے ہمیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ بہترین جو ہے اس مہینے کو
نیک اعمال میں اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق جو ہے مانگنی ہے۔ چوتھا کام جو کرنا ہے وہ دن کو روزہ اور رات کو قیام کرنے کا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بات گزر گئی، اور یقیناً اس مہینے میں سب سے بڑا کام اگر کہا جا سکتا ہے یہ دونوں کام ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام اللیل کرنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں کام جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے کثرت تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا ہے، یہ بھی ایک بہترین کام ہوگا۔ قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور سیام یعنی روزہ اور قرآن، یہ دونوں چیزیں ان کے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأ القرآن، کہ لوگوں تم قرآن مجید کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں جو ہے سفارش بن کر کے آئے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ لہذا بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید سے جڑنے کی۔ تو اس مہینے میں پانچواں اور اہم کام اگر ہو سکتا ہے تو قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن مجید کثرت سے جو ہے تلاوت کرنا، اور اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات جو ہے قرآن مجید کے لیے نکالنا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا کام جو ہمیں کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ دل کھول کر اس مہینے میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ جو ہے نکالیں، اور صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے مستحقین تک پہنچائیں۔ یقیناً یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخی یعنی دانی، دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سخی تو سب سے زیادہ تھے ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، حتیٰ کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں قریح المرسلہ، جیسے تیز تند ہوا جو چلتی ہے، جس طریقے سے تیز تند ہوا چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح سے بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ چھٹا کام جو ہمیں کرنا ہے اس جو ہے ماہ مبارک میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات اور اس طریقے سے زکوٰۃ کے مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضرور کرنی ہے۔ اور ساتواں کام جو ہمارے لیے ہو سکتی ہے وہ روزہ افطاری کرانا ہے۔ یقیناً یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آدمی روزہ افطاری کراتا ہے تو جس طریقے سے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے روزہ افطاری کرانے والے کو بھی جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جس شخص نے کسی شخص کو جو ہے افطاری کرائی تو افطار کرنے والے جو روزے دار ہے، روزے کے برابر کا ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے میں سے کاٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کو جو مستحق جتنا وہ نیکیوں کا حقدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دے گا۔ اور روزہ جو افطاری کراتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جتنے لوگ افطاری میں جو ہے کھائیں گے اور افطاری کریں گے، تو ایسی صورت میں تمام لوگوں کے جو ہے روزوں کے برابر اس شخص کو جو کھلاتا ہے اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے کرنا ہے۔ اور آٹھواں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نظام الاوقات جو ہے بنانا ہے، اپنا جو ہے ایک ترتیب دینا ہے، ایک شیڈول بنانا ہے، فجر سے لے کر کے جو ہے رات تک ہمیں کب کیسے اور کون سے کام ہمیں انجام دینے ہیں، اس حوالے سے جو ہے اپنا ایک جو ہے روٹین بنانا ہے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں معزز سامعین۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے مسلمان جس اہتمام کے ساتھ اور جتنے اچھے کوالٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، عام دنوں میں نہیں کھاتے۔ گویا کہ جو ہے رمضان ہی کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا، تو رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، تو اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کے حوالے سے بڑا نقص دیکھا جاتا ہے۔
چونکہ ہماری فرمائش کم نہیں ہوتی اور ہماری فرمائش کے اوپر فرمائش، فلاں چیز بھی بنا لو، فلاں چیز بھی بنا لو، یہ بھی تیار کر لو، وہ بھی تیار کر لو، اس طرح کی ہماری فرمائشیں اتنی ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے کرتے ہی جو ہے دن رات کو گزار دیتی ہیں۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری ماں اور بہنیں اس سے محروم ہیں صرف کھانے پینے کو لے کر کے۔ لہذا ان کو بھی وقت ملنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور سے جو ہے کوشش کریں کہ ہم کم سے کم جو ہے اس کھانے پینے میں اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں جڑ جائیں۔ 9واں کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ دروس و محاضرات میں حاضری۔ دروس و محاضرات جو درس ہوتے ہیں صبح و شام کے جو ہے مسجدوں کے اندر، اس میں حاضری دینی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی باتیں رکھی جا رہی ہے اس کو دھیان سے سننا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، تبھی جا کے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور 10واں کام اور آخری کام جو میں نے جو ہے تیار کیا تھا اس حوالے سے کہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ کو آخری مہینہ سمجھ کر کے عبادت کریں۔ معزز حاضرین، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کو اس سال پائے ہیں تو اگلے سال بھی یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ کبھی بھی ہماری وفات ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہماری جو ہے موت ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی ملک الموت کا فرشتہ آ کر کے ہماری روح کو قبض کر لے کے جا سکتا ہے۔ جب ہمارا وقت آئے گا ایک لمحہ بھی جو آگے نہ پیچھے کیا جائے گا، بلکہ جیسے ہی مدت آ جائے گی کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ لہذا یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت سارے امور کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، ہمارے اسلاف کی طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔